لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 ہے اور یہ چوتھے پارے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں لن تنالوا البر، تم نیکی کے کمال کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے حتی تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ کرو، مما تحبون، اس چیز میں سے جس کو تم سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہو، وما تنفقوا من شیء، اور جو تم خرچ کرتے ہو، فإن اللہ، جو تم مال میں سے، چیزوں میں سے جو تم خرچ کرتے ہو، فإن اللہ بھی علیم، بس جان لو کہ بس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والے ہیں۔ اس آیت کے اندر خرچ کے حوالے سے ترغیب دی گئی ہے۔ الحمدللہ یہ چوتھے پارے کی ابتدا ہو رہی ہے اور اس کو، یہ قرآن مجید سیکھنا اور سکھانا یہ بہت بڑا کام ہے۔ دیکھیں، ہم میں سے کوئی آدمی کسی دوسرے کو کہے یار وہ بہت اچھا آدمی ہے، یار بڑا شریف آدمی ہے، تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی صفت اس کے اندر ہوگی اور کوئی نہ کوئی شرافت کا معاملہ اس کے اندر ضرور ہوگا، کیونکہ ایک نمازی آدمی کہہ رہا ہے، ایک محلے کا آدمی کہہ رہا ہے، ایک اس کا ہمسایہ کہہ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے، تو کیا وہ اللہ کے نزدیک اچھا نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین آدمی وہ ہے کہ جو قرآن مجید سیکھے اور جو قرآن مجید سکھائے۔ بھئی یہ جو ہم 10 منٹ کبھی 12 منٹ ہو جاتے ہیں، کبھی ہو سکتا ہے 15 منٹ بھی ہوئے ہوں، تو بھئی یہ جو ہم بیٹھتے ہیں تو اس کو کوئی معمولی چیز نہ سمجھا جائے۔ یہ قرآن مجید میں بھی سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں اور آپ حضرات بھی میرے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، سکھانے والے تو ہم میں سے کوئی نہیں ہے۔ تو بھئی یہ قرآن مجید کبھی ایک آیت، کبھی 2، کبھی 3، تھوڑا سا ترجمہ سمجھ لیا یا مفہوم سمجھ لیا تو بھئی اس کو معمولی چیز نہ سمجھے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجدد ملت، حضرت فرماتے ہیں، حضرت کی کتاب ہے تحفۃ العلماء، حضرت نے فرمایا کہ ہم میں کوئی شخص دیکھے کہ یہ نیک آدمی ہے، نمازی آدمی ہے، ایماندار آدمی ہے، کوئی اللہ والا ہے، تو ہم اس کی قدر کرتے ہیں، ہم اس کی عزت کرتے ہیں کہ بھئی یہ نیک آدمی، شریف آدمی ہے۔ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین آدمی کہہ رہے ہیں، اس کی بھی تو کوئی قدر اور وقعت ہونی چاہیے۔ اور کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ کہ قرآن مجید سیکھنے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ تو یہ ہم تھوڑی سی کوشش کر رہے ہیں سیکھنے کی، تو بھئی اس کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ اگر تھوڑی سی کوئی مجبوری ہے تو اس مجبوری کو مؤخر کر کے آدمی بیٹھ جائے کہ بھئی میں نے یہ سیکھنا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی بشارت میں میرا بھی شمار ہو جائے، ورنہ میں کوئی اتنا بڑا کوئی ایسا عالم تو ہوں نہیں کہ آپ کو بہت بڑی بڑی باتیں سکھا سکوں۔ بس یہ قرآن مجید ہی ہے جو میری آپ کی بخشش کا سبب بن سکتا ہے، بھئی اسی کی کوشش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اس وقت تک نیکی کے کمال کو حاصل نہیں کر سکتے یہاں تک کہ تم اپنی بہترین چیز خرچ کرو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ردی چیزوں کو صدقہ نہ کرو، اس کو تکمیل یہاں پر فرمایا ہے کہ بہترین چیز صدقہ کرو، کہ بہترین چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیا کرو۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا، تم اس وقت تک نیکی کے کمال کو حاصل نہیں کر سکتے۔ بر کہتے ہیں، یہ لفظ بر ہے، اس کے اوپر علماء نے بہت بڑی بڑی وضاحتیں کی ہیں، بڑی اس کی تشریحات کی ہیں۔ میں نے کافی وقت لگایا اس کو سمجھنے میں، لیکن یہاں سمجھانے کی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے۔ بر کا خلاصہ یہ ہے کہ چھوٹی سے لے کے بڑی نیکی کو بر کہتے ہیں۔ ان الابرار، ابرار کے اندر با اور را آ رہا ہے، تو ابرار کا مطلب ہے
وہ آدمی جو نیکی کے کمال تک پہنچا ہوا ہو۔ تو بر کا لفظ قرآن مجید میں بہت جگہوں پر استعمال ہوا ہے، لیکن بر جو ہے اس کا خلاصہ سمجھ لیا جائے کہ جہاں پر بھی بر کا لفظ آتا ہے وہاں پر نیکی مراد ہے۔ وہ ہماری کتابوں کے اندر ابواب البر آتے ہیں جس میں چھوٹی چھوٹی سے لے کے بڑی نیکیوں کا بیان ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو مراد ہے نیکی کا کمال اس وقت حاصل ہوگا جب آدمی اپنے بہترین چیز میں سے خرچ کرے، بہترین مال میں سے خرچ کرے، جو اس مال میں سے خرچ کرے جو آدمی کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک بات یہاں پر یہ سمجھ میں آ گئی، اور دوسری بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ خرچ اتنا کرنا ہے جتنی اپنی استعداد ہو، جتنی اپنی استطاعت ہو۔ دیکھیں ہر آدمی سخی ہے، ہر آدمی بخیل ہے، ہر آدمی میں سخاوت کی حد ہے کہ وہ آپ کو ایک پیالی چائے تک سخاوت کر سکتا ہے، آپ کو وہ 100 روپے تک سخاوت کر سکتا ہے، آپ کو 10,000 تک سخاوت کر سکتا ہے۔ اب اس کی وجہ سے اس کو ہم بخیل نہیں کہیں گے، بھی ہر آدمی کی سخاوت کی بھی حد ہے، بخل کی بھی حد ہے۔ حاتم طائی کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک سفید قسم کا گھوڑا ہوتا ہے عربی نسل کا، ویسا گھوڑا ہوتا ہے کہ اس کے صفات اور اس کے کمالات ایسے ہوتے تھے کہ پورے عرب میں مشہور تھا۔ تو ایک بہت ہی بڑا آدمی، اس کے پاس وہ سفید رنگ کا گھوڑا تھا، تو بہت سے لوگ آئے کہ ہمیں بیچو ہمیں بیچو۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں یہ گھوڑا اس وقت دوں گا، میں کسی کو بھی یہ گھوڑا اس وقت دوں گا جب کوئی آدمی حاتم طائی کا سر قلم کر کے آئے گا، سر لے کر آئے گا، میں اس کو گھوڑا دوں۔ اس کو حسرت تھا کہ حاتم طائی مجھ سے زیادہ سخی کیوں ہے۔ تو حاتم ایک آدمی پہنچا حاتم طائی کے علاقے میں، تو اتفاق سے اس کو حاتم طائی ہی مل گیا۔ کہنے لگا کہ میں یہاں پر آیا ہوں، یہاں پر کوئی شخص ہے حاتم طائی، میں اس کا سر قلم کرنے آیا ہوں۔ میں کیوں سر قلم کرنا، اس نے کیا قصور کیا؟ کہا بھئی حاتم طائی جو ہے اس کے لیے شرط لگی ہے کہ وہ اگر سر قلم اس کا سر لے کر آئے گا کوئی آدمی تو اس کو سفید گھوڑا ملے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ حاتم طائی اس کو اپنے گھر لے کر گئے، خود اپنے گھر لے کر گئے، اور خود حاتم طائی کے پاس بھی وہی سفید گھوڑا تھا، لیکن اپنے گھر میں پکانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو انہوں نے وہ گھوڑا ذبح کیا۔ وہ گھوڑا ذبح کر کے اس آدمی کی ضیافت کر کے اس کو رات کو سلایا۔ صبح اٹھا، کہنے لگے کہ اب مجھے بتا دو کہ حاتم طائی کا گھر کہاں ہے۔ کہا کہ حاتم طائی تو تمہارے سامنے بیٹھا ہے، اور تم اگر اس کا سر قلم کر کے لے جانا چاہتے ہو تو لے جاؤ۔ کہا کہ تو اتنا سخی ہے کہ اپنا سر کاٹ کے دینے کو تیار ہے۔ کہا میں کیا کروں، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ کہا مجھے یاد آیا کہ تیرے پاس بھی تو وہ سفید گھوڑا تھا کہ جو پوری سلطنت میں چند ایک لوگوں کے پاس ہوتا ہے، تو اپنا سر دینے کو تیار ہے، میں وہ گھوڑے کے لیے آپ کا سر لینے آیا ہوں، تو مجھے وہ گھوڑا عنایت کر دو۔ کہنے لگے کہ وہ گھوڑا رات کو ذبح کر کے میں نے آپ کو کھلا دیا۔ تو ہر آدمی تو ایسا سخی نہیں ہوتا، بہرحال ہر آدمی کی اپنی حد ہوتی ہے سخاوت کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسی کا لحاظ رکھا کہ مما تحبون، کہ اس میں سے جو تمہیں محبوب ہے، یہ نہیں کہ سارے کا ساری وہ چیز تم دے دو، بلکہ اس میں سے جو تمہیں محبوب چیز ہے اس میں سے کچھ حصہ دو۔ یہ نہیں ہے کہ آدمی سارا کا سارا دے کہ مجھے یہ محبوب ہے تو سارا کا سارا میں دوں، یہ ضروری ہے، ایسا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس میں سے محبوب چیز میں سے کچھ ایک چیز دے دے۔ چنانچہ یہاں پر بہت سے صحابہ کے واقعات لکھے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ، ان کو ایک باغ تھا، وہ باغ ان کو بڑا محبوب تھا۔ اس کے باغ کے اندر ایک کنواں تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پانی سب سے زیادہ اچھا لگتا تھا۔ وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ مجھے یہ باغ بہت زیادہ پسند ہے اور سب سے زیادہ محبوب مجھے یہی ہے، میں آپ کے راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جاؤ اپنے چچا اور اپنے چچا زاد بیٹوں کو یہ ہدیہ کر دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آئے اور کہنے لگے مجھے یہ گھوڑا بہت پسند ہے، یہ آپ گھوڑا صدقہ کر دیں۔ حضرت زید بن حارثہ کا گھوڑا لے کر حضرت اسامہ بن زید کو دے دیا۔ حضرت زید پریشان ہوئے، یا رسول اللہ میرا صدقہ میرے گھر میں ہی آ گیا،
آپ نے فرمایا کہ چپ ہو جاؤ، یہ اللہ کے راستے میں قبول ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ صدقے میں بہتر یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو دیا جائے، اپنے قریبی ایسے تعلق والوں کو دیا جائے کہ جن کی آپ سے قرابت ہے، جو آپ سے رشتے میں خونی رشتہ رکھتے ہیں یا کوئی ایسا قریبی تعلق رکھتے ہیں، تو ایسوں کو دیا جائے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبوب اور پسند فرمایا ہے۔ یہ جو دو روایات میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی، حضرت ابو طلحہ انصاری کا اور یہ دوسرا حضرت زید بن حارثہ کا، ان کے صدقے کو جو اس آیت کے ضمن میں آئے، آپ نے ان کے اہل خانہ میں سے ہی کسی کو دیا۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ اور اگر تم کوئی ردی چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اور اسی بھی قسم کی کوئی چیز، انشاءاللہ میں کل اس کی وضاحت کروں گا، اللہ تعالیٰ اس کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔